بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پاورفل تسبیح کا ایک خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو 40,000 سال کی عبادت، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اور یہ تسبیح ہمارے لیے تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس تسبیح کا اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں، اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ تسبیح اتنی مختصر ہے کہ اس کو اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ، اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ 40,000 سال کی عبادت، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ میں اس ویڈیو کی توسط سے اپنے بیٹوں بیٹیوں سے، بزرگوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو خدا را کر کے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس تسبیح کا لازمی اہتمام کر لیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ایک اور جگہ ذکر ہے اس تسبیح کے بارے میں کہ اگر یہ تسبیح گھر کا کوئی ایک فرد بھی پڑھ لیتا ہے بتائے گئے طریقے سے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یعنی اس تسبیح کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ثواب اور اجر کے علاوہ، کہ اس گھر کے تمام افراد کا اللہ پاک مقدر بدل ڈالتے ہیں۔ اجڑی قسمت، بدنصیبی، بدبختی اگر اس گھر کے تمام افراد کے لیے لکھی جا چکی ہے تو اس تسبیح کی برکت سے وہ بدبختی، بدنصیبی اللہ پاک ختم فرما کے خوشبختی اور خوش نصیبی میں بدل ڈالتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت والی بات ہے، اور اس گھر کے تمام افراد کو اللہ پاک غنی فرما دیتے ہیں۔ اب اس تسبیح سے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں؟ اس تسبیح سے ثواب کے علاوہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس گھر میں، جس گھر میں اس تسبیح کا اہتمام اگر کوئی ایک شخص بھی کر لیتا ہے، اس گھر میں سے قرضہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گھر مقروض ہے، چاہے وہ چھوٹا قرضہ ہے یا پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، تو اللہ پاک اس تسبیح کی فضیلت سے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اس گھر میں سے قرضے کی جو لعنت ہے، قرضے کا جو بوجھ ہے، وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ غیبی وسیلے اور اسباب اللہ پاک قرض چکانے کے پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اور بے حیثیت مسلمان یہ ہمارا کامل ایمان ہے کہ اللہ پاک راستے بنانے والی ذات ہے، اللہ پاک سبب لگانے والی ذات ہے، اللہ پاک ہر راستے سے عطا کرنے والی ذات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گھر میں سے رزق کی تنگی کا اللہ پاک خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ اس گھر کے تمام افراد کا اللہ پاک مستقبل اور نصیب روشن چاند کی طرح بنا دیتے ہیں، اور اس گھر کے تمام افراد جلد از جلد مالا مال ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے حج کرنے کے لیے، وہ یہ تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ خصوصی طور پہ جو بزرگ ہیں گھر کے، جو بڑے لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، جن کی
حج کرنے کی جن کے پاس نہ مالی طاقت ہے نہ جسمانی طاقت ہے وہ یہ تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ اس تسبیح کو چھوٹے یعنی کہ عمر والے لوگ یعنی نوجوان بیٹیاں اور بیٹے بھی اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس تسبیح کی فضیلت جو ہے، ثواب جو میں نے اس تسبیح کا اپنی ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ 40,000 سال کی عبادت، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ مقدر کو بدل ڈالتی ہے۔ یہ تسبیح اگر کوئی بد نصیب اور بدبخت شخص اس تسبیح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مقدر اور نصیب کو روشن چاند کی طرح بنا دیتے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں بے روزگاری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جادو جنات کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، اور قرض کی وجہ سے بیٹیوں کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے، بیٹوں کے رشتوں کا معقول بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کاروبار رک جانے کی وجہ سے، بندشوں کی وجہ سے ہر گھر میں بے چینی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ تو اس تسبیح کا ثواب کے علاوہ یہ اجر بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے کہ جس گھر میں اس تسبیح کا اہتمام کر لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک جادو جنات کے تمام اثرات ختم فرما دیتا ہے۔ اس گھر میں سے بے برکتی، چاہے جس قسم کی بے برکتی ہو، اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ کوئی اگر بیمار اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اجر و ثواب کے علاوہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس گھر میں کوئی بیماری ہو، اگر کوئی صحت مند بندہ پڑھے دوسرے بیمار کے لیے، جو گھر میں بیمار ہے پڑھ نہیں سکتا، یعنی وہ بستر پہ ہے چل پھر نہیں سکتا، تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اس کو شفائے کلی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے اس تسبیح کی۔ میں خصوصی طور پہ تمام نوجوان جو میری بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اگر وہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ اپنے متعلقین تک، اپنے یعنی کہ گھر میں جو بڑے سربراہ ہیں، ماں باپ ہیں، اگر عمر رسیدہ ہیں، بستر پہ ہیں، بیمار ہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، ان کو اس تسبیح کو پڑھنے کا بولیں۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ان کی جگہ اگر بیماری میں ہیں تو شفا کی غرض سے، برکت کی غرض سے یہ تسبیح یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تسبیح وہ خود بھی پڑھ لیں تو ظاہر ہے اس میں وضو کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ ہی اس میں یعنی کہ ایک جگہ یعنی کہ نماز کی حالت میں یا 2 نفل پڑھ کے یا اس میں جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھنے کی پابندی ہے۔ اس میں جو شخص بوضو حالت میں نہیں ہے، اگر وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا مجبوری کی وجہ سے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ چل پھر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بستر پہ یعنی کہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ تو یہ تمام چیزیں سہولیات میں آتی ہیں کہ اس تسبیح کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بنا وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کر کے پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور جس حالت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں اس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تسبیح کیا ہے۔ اس تسبیح کو آپ یعنی کہ جو چل پھر کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح پڑھیں گے؟ صرف اور صرف آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ جس مقام پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاروبار والی جگہ بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی دکان ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ ویل چیئر پہ ہیں، آپ بستر پہ ہیں، آپ یعنی صحت مند ہیں، آپ بیمار ہیں، مرد عورت ہیں، اگر کسی بھی حالت میں ہیں، آپ نے صرف نیت کر لینی ہے۔ اگر دیکھیں ثواب تو اس سے یہ تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں، ثواب تو اس کا ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کو حل کروانا چاہتے ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے،
کوئی بھی حاجت ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں، ثواب کا ثواب اور فائدے کا فائدہ، رزق کی تنگی اللہ پاک اس گھر سے دور فرما دیں گے۔ جس گھر میں اس تسبیح کا کوئی شخص اگر اہتمام کر لیتا ہے، ایک شخص کا تسبیح پڑھنے سے باقی تمام گھر کے افراد کے مقدر اور نصیب کو اللہ پاک بدل ڈالتا ہے۔ تسبیح بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو یعنی کہ چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل کیا کرنا ہے؟ بنا وضو کے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر لیں تو بھی اچھی بات ہے۔ آپ سب سے پہلے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، درود پڑھ لیں کوئی سا، چلتے پھرتے یعنی تھوڑا سا شروع میں آپ نے درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یہ لازمی پڑھ لیں۔ اور نماز والا درود پڑھنا چاہیں تو بھی اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں میں کس طرح پڑھوں گا، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کی تفصیل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا آپ نے باغور یعنی کہ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ پھر آپ نے یہ نہ کہنا کامنٹ سیکشن میں کہ اس تسبیح نے اثر نہیں دکھایا۔ آپ نے سب سے پہلے درود پڑھ لینا ہے، چلتے پھرتے بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، جس طرح بھی ہے، بنا وضو کے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ میں درود پڑھتا ہوں، درود ابراہیمی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود پڑھ لیا ایک دفعہ، آپ نے بھی ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، درود آپ نے ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثواب کی نیت ذہن میں رکھتے ہوئے مقصد کی بھی نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ پاک ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کی اس حاجت میں بھی آپ کو اللہ پاک مدد کرے گا۔ اور قرض ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، یا رشتوں کی بندشیں ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، جو بھی ہے اس کی نیت کر کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے یعنی سب سے پہلے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ اللہ پاک معافی مانگنے والوں کو دگنا اور چگنا عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کی مدد سے، اس تسبیح کی فضیلت اور برکت سے اگر آپ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں یا اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے استغفار ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں اور آپ کا یہ تسبیح پڑھنا مبارک ثابت ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار۔ آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لینا ہے، سچے دل کے ساتھ، اس نیت سے کہ یا اللہ جو بھی مجھ سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں میں ان کی معافی طلب کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد مختصر درود پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب میں تسبیح بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں، جو لوگ چل پھر نہیں سکتے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے وہ بستر پہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو وضو کر کے پڑھنا چاہیں وہ وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں، جو بنا وضو کے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے اللہ والو، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب تسبیح بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے ویڈیو کو اگر آپ نے سکپ کیا خدا رہا، اب سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ عمل انتہائی اکثیر ہے
اور انتہائی جو ہے وہ قیمتی عمل ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چلتے پھرتے یا بیٹھے یا لیٹے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ آپ نے میں ایک سورت پڑھنی ہے، اس سورت کو آپ نے اس پوری تسبیح میں پڑھنا ہے۔ تسبیح کتنے دانوں والی ہونی چاہیے بتاؤں گا۔ میں سورت پڑھ رہا ہوں، کون سی سورت آپ نے پڑھنی ہے بغور آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اب کتنی تعداد میں، کتنی مقدار میں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بیمار کوئی پڑھے تو شفا کی غرض سے، قرض دار کوئی پڑھے تو قرض سے نجات کے لیے۔ اب یہ تسبیح جب آپ پڑھو گے کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یہ تسبیح آپ نے 141 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کی، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے آخر میں آپ نے ایک عمل اور کرنا ہے، تب جا کے یہ تسبیح جو ہے اس میں آپ کے لیے فائدہ اور فضیلت آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ یہ تسبیح جو بتانے لگا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ آپ نے آخر میں ایک چیز، ایک عمل اور کرنا ہے۔ اب یہ تسبیح جو ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور ساتھ ساتھ ثواب کی نیت سے بھی، اور جو بھی مقصد ہو اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کی غرض سے بھی آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 141 مرتبہ 141 مرتبہ تسبیح آپ نے یعنی کہ پڑھنی، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح پہ یا کاؤنٹر پہ، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اب یہ جو بتا رہا ہوں، یہ 5 جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ 141 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز آپ نے کرنا ہے۔ 141 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ 5 الفاظ جو ہیں یہ آپ نے کتنی بار پڑھنے ہیں؟ یہ 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ کتنی دفعہ؟ 41 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، یا اللہ اس تسبیح کی فضیلت سے میں بخوبی آگاہ ہوں، یا اللہ تیرے نیک بندوں کا کہنا ہے کہ 40,000 سال کی عبادت تو عطا فرمائے گا، 1,00,000 حج کا ثواب تو عطا فرمائے گا، اور 10,000 قرآن مجید کا ثواب تو عطا فرمائے گا۔ مجھے تجھ پہ کامل یقین ہے، لیکن یا رب العالمین جس مقصد اور جس حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس تسبیح کا اہتمام کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو تو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، جو میں مانگ رہا ہوں مجھے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔